دوستوں آج کی یہ ویڈیو سب سے الگ اور سب سے انوکھی ہونے والی ہے دوستوں، چونکہ کچھ لوگوں کی پریشانی اب بڑھتی جا رہی ہے کہ شادی تو ہو جاتی ہے، اولاد کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں، لیکن اولاد وہ چاہ کر کے بھی نہیں ٹھہرتا ہے بیوی کے پیٹ میں۔ تو ایسی کیفیت میں کیا کرنا چاہیے، آج میں آپ کے سامنے ایک عمل بتانے والا ہوں۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اور قرآن مقدس کے سورے کو آپ کو پڑھنا ہے، کچھ اور نہیں پڑھنا ہے، اور یہ عمل کام آنے والا عمل ہے۔ اس وجہ سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کا آپ دھیان سے دیکھیے گا۔ جس طریقے کو میں بتا رہا ہوں وہ طریقے کو کریں، بیحد آسان ہے، کچھ بھی آپ کو یاد نہیں کرنا ہے، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ طریقہ آپ اپنائیں، اور خاص کر کے یہ طریقہ آپ کو جمعہ کے دن کرنا ہے۔ جمعہ کے دن اگر کریں گے تو اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں آپ کو زیادہ ملیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کام بھی، اثر بھی زیادہ کرے گا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بیماری ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے نا، تو ان تمام چیزوں کا حل آج میں آپ کے سامنے بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے میں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جو مسلمان شادی شدہ ہیں، اولاد کے خواہش مند ہیں، بے اولاد ہیں مولا، انہیں نیک صالح اور صحت و تندرستی اولاد عطا کر۔ آپ آمین ضرور لکھیں، نہ جانے کس کے آمین کہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ دعا قبول کر لے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے حق میں اللہ رب العزت اولاد لکھ دے۔ اس وجہ سے آپ آمین ضرور کہیں، آمین ضرور لکھیں۔ سورہ کوثر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ سورہ کوثر قرآن مقدس کا سب سے چھوٹا سورہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہی آپ کو سورہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کس حالت میں پڑھنا ہے، پڑھتے وقت کیا کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ لیکن سورہ کوثر، یہ صرف یہی نہیں سمجھیں کہ یہ سورہ چھوٹا ہے تو اس کی فضیلت زیادہ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ سورہ اپنے دامن میں بہت فضیلتیں رکھتا ہے، بہت برکتیں رکھتا ہے۔ یہ سورہ مکہ شریف میں نازل ہوا، جس کی وجہ سے یہ سورہ مکی ہے، اور یہ سورہ کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی وہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صاحبزادہ تھا، ایک بیٹا تھا جو انتقال کر گیا، تو کفار مکہ، ابو لہب وغیرہ اور کفار کے لوگ، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ دیکھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تو بیٹے مر گئے، صاحبزادے مر گئے، جن کی وجہ سے نسلیں آگے بڑھتی ہے، ان کا تو جڑ ہی ختم ہو گیا۔ اب تو ان کی کہانی معاذ اللہ، صد معاذ اللہ گول ہو گئی، اب یہ آگے کیسے بڑھ پائیں گے؟ تو کفار مکہ نے جو اس طرح سے بیان دیا نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے، رنجیدہ ہو گئے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ سورہ نازل کیا، انا اعطیناک الکوثر۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ کوثر اس وقت نازل کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دیا کہ آپ کو بے شمار چیزیں عطا کی گئی ہے، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کو ہم نے بہت خوبیاں عطا کی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، اس وقت یہ سورہ کوثر نازل فرمایا اللہ رب العزت نے۔ تو سورہ کوثر آپ کو جمعہ کے دن پڑھنا ہے۔ جمعہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں بہت ساری ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی دن پیدا کیا تھا اللہ رب العزت نے، اور اسی دن اللہ رب العزت نے جنت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا، ہے نا؟ تو جمعہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن کی فضیلتیں بہت ساری ہے۔ جمعہ کے دن آپ کو کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد یہ آپ کو عمل کر لینا ہے نا؟ عمل کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی کو، ایک انگلی کو آپ کیا کریں، ناف میں رکھیں، نابھی میں، جس کو نابھی کہا جاتا ہے، اس پر رکھیں۔ یہ نابھی انسانوں کے جسم کے لیے بہت ہی زیادہ اہم رکھتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ بچہ یہیں سے خوراک پاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ نابھی، یہ ناف بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی، شہادت والی انگلی اپنے نابھی میں رکھیں، اور 3 مرتبہ، پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، ہے نا؟
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक। जो आपको दुरूद पाक याद हो वो आप पढ़ लें 3 मरतबा। उसके बाद 300 मरतबा, कितना? 300 मरतबा इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये 300 मरतबा आपको पढ़ना है। जब आपने ये 300 मरतबा पढ़ लिया, उसके बाद फिर से लास्ट में आपको 3 मरतबा फिर से दुरूद पाक पढ़ना है। आपने ये तीनों पढ़ लिया, उसके बाद आप अपने नाभि में फूंक मार दें। फूंक मारने के बाद आप रब की बारगाह में हाथ उठाएं और दुआ करें कि या अल्लाह, जो हम बे औलाद हैं, जो हमें किसी बीमारी की वजह से या किसी के नज़र लगने की वजह से जो हमें औलाद नहीं हो रही है, या अल्लाह इन तमाम तरह की मुसीबतें परेशानियां हमसे दूर कर दे और हमें नेक साले सेहत व तंदुरुस्ती औलाद अता कर। और जब दुआ करें आप तो बिल्कुल तवज्जो के साथ दुआ करें, नज़र इधर उधर ना करें, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मुकम्मल भरोसा रखें और मुकम्मल दिल के साथ दुआ मांगें। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल होगी और एक महीने के अंदर आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है और सूरह कौसर की बरकत और जुमा मुबारक के बरकत की वजह से आपको खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद की दौलत से ज़रूर नवाजेगा। शौहर और बीवी में से जिसको लगता है कि हमारे अंदर दिक्कत है, हम पर कुछ किसी ने किया है, तो वो करें। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग बे औलाद हैं, औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, वो ये अमल करें और उन्हें औलाद की दौलत मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।